اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما مولانا محترم عبدالجلیل طارق صاحب، جناب محمد ضیاء الدین صاحب، جناب ایم اے خادر صاحب، اسٹیٹ سیکریٹری پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن آف تلنگانہ، جناب محترم محمد نصرت علی صاحب، ڈائریکٹر ڈائمنڈ جوبلی گروپ آف اسکولز، عبدالرحیم خان صاحب، ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر حکومت آندھرا پردیش، جناب ایس اے خیسر صاحب، ٹی آر ایس انچارج بہادر پورہ کانسٹیٹیونسی، امجد حسین صاحب اور نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان صاحب، بزرگوں، نوجوانوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت مآب میری ماں اور بہنوں اور پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس اہم ترین جلسے میں آپ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت فرمائی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بیروئی پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بیروئی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ماضی کو بھول کر مستقبل کے فیصلے کیا کرتی ہے، اور ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں تو مجھے یاد آتا ہے ہندوستان کی جنگ آزادی، مجھے یاد آتی ہے مغلیہ حکمرانوں کی حکمرانی، مجھے یاد آتا ہے قطب شاہوں کی حکمرانی، مجھے یاد آتا ہے نظام کی آصف جاہی حکمرانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے، آج ہم 20 نومبر کو ایک ایسے مرد مجاہد، ایک ایسے مجاہد آزادی، ایک ایسے جو ہے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، جنہوں نے اپنی حکمرانی کو ختم کر دیا، ہندوستان کے لیے اپنی شہادت کو پیش کر دیا ہندوستان کے لیے اور محب وطن۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر حضرت ٹیپو سلطان شہید سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید تھے جس نے انگریزوں کا خلا خما کر دیا، جس نے انگریزوں کی گردنیں کاٹ دی، جس نے انگریزوں کی نیند کو حرام کر دیا تھا، جس نے ہندوستان کی جنگ کے لیے پہلی تلوار اٹھا کر جو ہے انگریزوں کا کو خاتمہ کیا، لیکن خود بھی اپنے آپ کو جام شہادت نوش فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیش و مقررین شہباز خان اور مولانا عبدالجلیل طارق صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اس ہندوستان کی بازافرانی تنظیمیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتی ہیں، تاریخ کو مٹا دینا چاہتی ہیں، لیکن یاد رکھو مورخ جب ہندوستان کی جنگ آزادی پر اپنا قلم اٹھائے گا تو مہاتما گاندھی جی سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید کا نام لکھے گا، اور یہ لکھنا پڑے گا مورخ کو، اس لیے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید نے
سب سے پہلے جامع شہادت پیش کی حضرت ٹیپو سلطان شہید نے، سب سے پہلے تلوار اٹھائی۔ اور آج کہاں تھا ہندوستان؟ بتائیے، ہندوستان نہیں تھا۔ کہاں تھی یہ تنظیمیں جو آج ہندوستان کے بغل میں بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہیں؟ کہاں تھے یہ ہندوستان کے لاڈلے بیٹے جو آج ہندوستان کو اپنا من سمجھتے ہیں؟ ارے کوئی نہ تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ آزادی تھی، نہ جنگ تھی، صرف اس ملک میں مسلم حکمرانوں کی حکمرانی تھی۔ اس وقت انگریزوں نے سلطنتوں کو، اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنوں نے خنجر گھونپا، اپنوں سے نقصان ہوا۔ سراج الدولہ کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا۔ ٹیپو سلطان شہید کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا۔ مسلم حکمران بادشاہوں کو اگر نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا۔ آپ بتائیے کہ انگریزوں نے ادھر میر جعفر کو خریدا اور غداری کے لیے سراج الدولہ کی حکمرانی کو ختم کر دیا بنگال میں، اور وہاں پر قبضہ ہو گیا۔ ایسی چپے چپے پر انگریزوں نے جو ہے قبضہ تو کیا، سلطنتیں برباد کرتے چلے گئے، لیکن جب میسور کے ریاست کی طرف رخ کیا تو یہاں پہ تو ان کے باپ جنگ آزادی کے ہیرو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید کی تلوار سے مقابلہ تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان کے ہزاروں فوجی سے مقابلہ تھا، تو انگریز مسلسل جنگیں لڑتے رہے اور شکست کھاتے رہے، بھاگتے رہے، پیٹ کو پیر لگا کر انگریز بھاگتے تھے۔ اگر ٹیپو سلطان کا نام خواب میں بھی آ جاتا تو انگریز سانس لینا بھول جاتے تھے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے 1750 عیسوی میں 20 نومبر کو حضرت ٹیپو سلطان شہید میسور ریاست میں جو ہے پیدا ہوئے، اور کس کے گھر پیدا ہوئے؟ حیدر علی خان کے گھر پہ پیدا ہوئے۔ حیدر علی خان کون؟ اس وقت کا حکمران کا بیٹا بھی تو حکمران ہوتا ہے۔ اور میرے پیش و مقرر جنرل سیکرٹری MFI شہباز خان نے کہا کہ گھوڑا سواری سکھائی گئی، سوئمنگ سکھائی گئی، اور تلوار پھیر سکھایا گیا، اور بندوق سازی سکھائی گئی، کئی ٹریننگ کی گئی، کیونکہ حیدر علی خان کو یہ معلوم تھا کہ انگریزوں سے میرے بیٹے کا مقابلہ ہے۔ اور جب یہ سلطنت میسور کے حکمران بنے تو ٹیپو سلطان نے اپنا حق ادا کر دیا، اور انگریزوں کو جو ہے دوڑا دوڑا کے مارتے تھے اور انگریزوں کے گلے کٹتے، اور ہمیشہ ٹیپو سلطان کی حکمرانی کو اور فوج کو جو ہے کامیابی و کامرانی اللہ عطا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلام، غور و فکر کیجئے کہ یقیناً 4 مئی 1799 کو جب شہید ہونے سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی زندگی مجھے پسند ہے، اور فوج میں انہوں نے اویئرنیس لایا تھا۔ اب وہ تفصیلات شہادت کے دن کا اور ان کی شہید ہونے کے دن کی تفصیلات بہت ہیں۔ ایسے وقت جب انگریزوں نے دیکھا حضرت ٹیپو سلطان کی تلوار سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے،
ٹیپو سلطان کی فوج سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیپو سلطان کون ہے؟ ٹیپو سلطان روزانہ 6 گھنٹے تلاوت قرآن کرنے والا جو ہے حکمران کا نام ٹیپو سلطان ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا جو ہے حکمران کا نام ٹیپو سلطان ہے، اور جو ہے تہجد کے سجدوں میں اللہ سے گر گڑا کر جو ہے اس محب وطن اگر ہندوستان کو کوئی آزادی عطا کی ہے، ہندوستان کو ہندوستان کو بنایا ہے، تو یہ اعلان سن لو کہ ٹیپو سلطان شہید کی مہربانی ہے۔ آپ مورخ ضرور لکھے گا، یہ تاریخ قلم بند ہوگی، لیکن کہاں تھے یہ؟ کہاں تھے 74 سالہ آزاد ہندوستان کے قائدین؟ کہاں کی تنظیمیں؟ کہاں کی زعفرانی تنظیمیں؟ ارے بھائی کہ ٹیپو سلطان شہید نے اپنے دربار میں ہندو بھائیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دیا تھا۔ حیدرآباد کی تاریخ ہے، نظام دکن نواب میر عثمان علی خاں بہادر نے 40 سال حکومت کی اور 39 سال مہاراجا کشن پرساد کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ارے ہم نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا، ارے ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کو جدوجہد کیا، اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نعرہ ہم نے دیا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ نعرہ ہم نے دیا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہم نے دیا، جے ہند کا نعرہ ہم نے دیا، ترنگا جھنڈے کو ڈیزائن ہم نے دیا، گاندھی جی کو فادر آف دی نیشن گاندھی جی کو جنگ آزادی کے بعد 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بلا کر علماء کرام نے تہنیت پیش کیا، اور تہنیت پیش کرتے وقت گاندھی جی کو مہاتما کا لقب بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے علماء کرام کی دین ہے۔ اب ہم کو کہا جاتا ہے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ارے مسلمانوں نے ٹیپو سلطان شہید کو دیا، مسلمانوں نے خان عبد الغفار خان کو دیا، مسلمانوں نے محمد علی جوہر اور شوکت علی اور محمد علی کو دیا، مسلمانوں نے ڈاکٹر ابو اے پی جے عبد الکلام کو دیا، مسلمانوں نے ابو الکلام آزاد کو دیا، مسلمانوں نے جو مولانا اشفاق اللہ کو دیا۔ اب آگے بڑھیے، مسلمانوں نے محمد رفیع کو دیا، نوشاد کو دیا، دلیپ کمار کو دیا۔ ارے کیسے کیسے انداز سے مسلمانوں نے اس ملک کی خدمت کی۔ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ ارے بھائی مسلمانوں کے لیے ہم نے تاریخ ہے 1700 عیسوی سے جو ہم نے تاریخ بنائی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تنظیموں سے، اس وقت تم کہاں تھے جس وقت ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو بچا رہے تھے؟ تم کہاں پر تھے جب ٹیپو سلطان شہید نے جو ہے انگریزوں کے گردنوں کو کاٹ رہے تھے؟ تم کہاں تھے جب سری رنگا پٹنم کے مقام پر حضرت ٹیپو سلطان شہید نے اپنی شہادت کو پیش کر دیا؟ واہ میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب ٹیپو سلطان شہید کے فوج سے مقابلہ نہ ہو سکا، ان کی تلوار کا سامنا نہ ہو سکا، ان کی جرات مندی کو دیکھ کر انگریز تو بھاگتے پھرتے، اور جب انہوں نے شیر کو چیرا تھا، بھاگیا تھا، اس وقت سے انگریزوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اب ہمیں
ٹیپو سلطان سے مقابلہ ممکن نہیں، لیکن انگریز نے ایک پلاننگ کی کہ انہی کے دربار کے، انہی کی سلطنت کے کوئی ایسے وزیر کو جو ہے ہمیں جھانسے میں لیا جائے جو ہمارے کام آ سکے۔ تو اس وقت ایک غدار، ایک چال باز ہوشیار جو حکومت کا بھوکا اور پیاسا تھا، جس کا نام میر صادق تھا، اس نے بڑی ہی حضرت ٹیپو سلطان شہید کے پاس بڑا ہی مقام بنا لیا تھا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید نے ہمیشہ اسے اپنا جو ہے وفادار سمجھا کرتے تھے۔ اور بعض گوشوں سے یہ اطلاعات آنے لگی، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک غدار جو ہے میر صادق آپ کے حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور میر صادق جتنے بھی خطوط اس وقت ہندوستان بھر سے ٹیپو سلطان شہید کو آتے، ان خطوط کو ٹیپو سلطان شہید تک پہنچنے نہیں دیتا، اور وہ اپنے پاس رکھتے ہوئے تمام انفارمیشن جو ہے انگریزوں کو دیا کرتا تھا۔ اور یہ معلوم ہونے پر حضرت ٹیپو سلطان شہید نے اس کو دربار سلطنت سے جو ہے معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ زارو خطاب رونے لگا، پیروں کو پکڑ کر منت سماجت کرنے لگا، لیکن ٹیپو سلطان نے نہیں مانا۔ ٹیپو سلطان کی ننگی تلوار اس بات کو قبول کرنے کے لیے نہیں تھی کہ میر صادق ایک غدار اور جو ہے ہماری جو ہے رپورٹ انگریزوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انفارمیشن مل چکی تھی۔ ایسے وقت یہی غدار میر صادق نے قرآن شریف کو اٹھا کر لا لیا، اور دربار سلطنت جو ہے ٹیپو سلطان میں پیش ہوا اور کہا، سرکار یہ قرآن شریف ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، قرآن کو سر پر رکھ کر جو ہے میں آپ سے قسم کھا کر کہوں گا، جو بھی غلطیاں ہوئی اسے معاف کر دے، اور پھر میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور یہ تہجد گزار حیدر علی کے فرزند جو ہے رحم دل رعایا پرور ٹیپو سلطان شہید نے قرآن کی قسم کے بعد فوری معاف کر دیا، اور اس کو جو ہے ایک ڈسٹرکٹ کا کوتوال بنا دیا، اور میسور اسٹیٹ کا کوتوال بنایا۔ پھر وہاں سے وہی بدماشی، وہی چال بازی، وہی غداری کا آغاز پھر سے کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو انہوں نے اپنی وزارت میں شامل کر لیا، میر صادق کو وزیر بنا دیا۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ میر صادق غدار جو ہے وہاں کا وزیر بن گیا، تو قلعے ٹیپو سلطان میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، حکومت اس کی چلتی تھی، اور وہ وزارت جو ہے خاندان ایسا تھا کہ وہ تمام سلطنت کا اور قلعے کا انچارج بنا، اور وہ غدار، دل میں غداری اور انگریزوں سے چال بازی، انگریزوں کا، پھر اس کو ہی انہوں نے یہ انٹیلیجنس کا چیف بنا دیا۔ وہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور انٹیلیجنس چیف بنایا میر صادق کو، اور میر صادق جو ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری غداری کے ساتھ انگریزوں کو انفارمیشن دیتا۔ اور جس دن 4 مئی تھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 4 مئی کو اس نے قلعے کی تمام فوج کو تنخواہ تقسیم کرنے کے لیے قلعے سے باہر بلا لیا، اور ایک مقام پر بلا کر انگریزوں کو یہ اطلاع دے دی کہ قلعے کے اندر صرف ٹیپو سلطان رہیں گے، اس وقت جو ہے حملہ کر دینا، فوج نہیں رہے گی۔ اور ٹیپو سلطان جو ہے قلعے کے اندر ہیں، اور فوج اپنی تنخواہوں کے لیے یہ غدار میر صادق
تاریخ اسی لیے جو ہے کہتی ہے میر جعفر اور میر صادق جو ہے یہ دو ہندوستان کے غدار، ملک کے غدار، ٹیپو سلطان شہید کے غدار، قوم و ملت کے غدار اور ہندوستان کی آزادی کے غدار ثابت ہوئے۔ اور جیسے ہی فوج انگریزوں کی قلعے میں داخل ہوئی پھر بھی ٹیپو سلطان شہید نے ہمت نہیں ہاری، مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے رہے، جنگ ہوتے رہی، کئی انگریزوں کے گلے کاٹ دیے، کئی انگریزوں کی لاشیں تڑپنے لگی، لیکن جب ٹیپو سلطان شہید کے جیسے ہی 100 سپاہی ٹیپو سلطان کے چہرے کے جیسا چہرہ جو ہے پہن رکھا تھا تو انگریز کہتا تھا where is Tipu? Where is Tipu? Where is Tipu? I am searching, where is Tipu? تو یہی میر صادق نے جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پیچھے آ کر امبریلا توڑ کر پکڑ لیا چھتری، تاکہ انگریزوں کو معلوم ہو اور گولی چلائی جائے اور وہ شہید ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، فوج یتیم و لاچار بے بس لاوارث ہو گئی، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید ہونے کے بعد 2 دن تک خوف و عالم یہ ہے کہ انگریز ان کی ڈیڈ باڈی تک نہیں آ سکے، بڑے بڑے 30 فٹ کے بمبوں سے پرچہ لگا کر حضرت ٹیپو سلطان یہی اوریجنل ہے یا نہیں دور سے دیکھتے تھے، اور جس وقت ان کو یقین ہو گیا ریئل ٹیپو سلطان شہید ہو گیا تو اس وقت انگریزوں نے جشن منایا، شراب نوشی کی، بینڈ باجے بجائے اور یہ کہا کہ آج ہم ہندوستان ہمارا ہو گیا، ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو گیا، کیونکہ ٹیپو سلطان شہید ہی تھے جو اس ملک کی آئین اور دستور کو بچا رہے تھے، اس ملک کو بچا رہے تھے۔ لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جو ہے انگریزوں نے اعلان کر دیا اب ہندوستان ہمارا ہے، تو دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب میر صادق کو ٹیپو سلطان کی شہادت کے 2 ہی گھنٹے کے بعد ٹیپو سلطان کی وفادار فوج واپس ہوئی اور میر صادق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انگریزوں نے اپنے جو ہے غدار، ان کا تو وفادار تھا، اس غدار جو میر صادق ہے اس کی ٹکڑوں کو جمع کیا اور ایک خبر میں دفن کیا۔ لیکن شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کی جیسے جیسے اطلاع پھیلی فوج بھی اکٹھا ہو گئی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی، اور ان کے چاہنے والے بھی جمع ہوئے اور میر صادق کی لاش کو خبر سے باہر نکالا اور اس پر اتنے چپن مارے اور ہر شخص تھوکتا تھا اور یہاں تک کھڑے ہو کر اس کی لاشے پر جو ہے پیشاب کرتا تھا، اور یہاں تک کہ غلاظت اس کے منہ اور چہرے پہ اور جسم پر ڈالا کرتا تھا۔ آج اس میر صادق کی خبر پر جو انگریزوں نے دور لے جا کر دفن کیا تھا، آج دلی دنیا دیکھ رہی ہے میر جعفر اور میر صادق کی خبروں پر چپلوں کی بوچھار آج بھی ہو رہی ہے۔ 300 سال گزرنے کے بعد جو ہے آج ان غداروں کی خبروں پر چپل اور غلاظت اور پیشاب کیا جاتا ہے۔
یہ تاریخ ہے۔ آپ بتائیے، میں ہندوستان کے وفاداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، ہم نے اس ملک کے لیے جد و جہد کیا، ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ ارے مسلمانوں نے وہ کیا کہ ایک واٹر جیل سرنگ سے بنائی گئی تھی ٹیپو سلطان شہید کے دور میں۔ غور و فکر کیجئے کہ قلعے کے اندر جیل ہوتی ہے، یہ تاریخ ہے، لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید کی وہ ٹیکنالوجی، وہ اعلیٰ سوچ، قلعے کے باہر انہوں نے ایک واٹر جیل بنائی اور اس میں کروکوڈائل پالا کرتے تھے، اور جو بھی غدار تھے اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جو بھی جو ملک کے دشمن تھے انہیں وہ واٹر جیل بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کا راستہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ انگریز ٹیپو سلطان کے بعد ہندوستان میں حکمران ہوئے، پھر جنگ آزادی کا سلسلہ جاری رہا۔ انگریز 6 برس تک ان جیل کی سرنگ تک نہیں پہنچ سکے تھے، یہ تاریخ ہے۔ 96 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جو جیل بنایا تھا، واٹر جیل وتھ کروکوڈائل، ہائے ہائے 6-9 برس تک انگریز اس جیل کی سرنگ تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ حکمرانی تھی ہماری، اور ہم سے کہا جاتا ہے ارے بھائی حضرت ٹیپو سلطان شہید کی ایک تاریخ، بہادر شاہ ظفر کی ایک تاریخ، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تاریخ، اور تاج محل کی تعمیر کی ایک تاریخ، قلعہ لال قلعہ دلی کی ایک تاریخ، جامع مسجد کی تعمیر دلی کی ایک تاریخ، مکہ مسجد کی تعمیر کی ایک تاریخ، قلعہ گولکنڈے کا حکمران کی تعمیر کی ایک تاریخ، چار مینار کی ایک تاریخ، اور جو ہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ارے ہم نے 1000 سال تک حکمرانی کی، اور ہم نے مولانا اشفاق اللہ کو لیجیے جس نے پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر آخری خواہش پوچھی انگریزوں نے، تو کہا میری آخری خواہش یہ ہے۔ غور کیجئے، مولانا اشفاق اللہ کہتے ہیں پھانسی کے پھندے پر ہیں، اور انگریزوں کی جانب سے آخری خواہش پوچھی گئی تو کہا میری ماں کو میرے قریب لایا جائے تاکہ میں دیدار کر لوں۔ ماں کو لایا گیا، زار و خطار روتے ہوئے ماں آئی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور رونے لگی۔ وہ بیٹا جو اس ہندوستان کے لیے شہید ہو رہا تھا، وہ بیٹا جو ہندوستان کے محب وطن پر شہید ہو رہا تھا، وہ بیٹا جنگ آزادی کے لیے شہید ہو رہا تھا، وہ بیٹا ہندوستان کو ہندوستان بنانے کے لیے شہید ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں میں ہندوستان کے لیے جو ہے پھانسی کے تخت پر چڑھ رہا ہوں، جب مجھے پھانسی کے تخت سے نکال کر تختے پر لٹایا جائے گا تو اس وقت ماں اس دھرتی ماتا کی مٹی کو میرے کفن میں رکھ دینا، اور مجھے غسل کے بعد دھرتی ماتا کی مٹی کو کفن میں رکھ کر دفنانا، کیونکہ اس مٹی سے مجھے محبت ہے، اس مٹی سے مجھے محبت ہے۔ مولانا اشفاق اللہ کے الفاظ۔ پھر علامہ اقبال نے قربانیاں دی، اس ملک کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں ایسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کے چپے چپے پر ہماری عظمت کے نشان ہیں۔ اگر اللہ چار مینار کو زبان دے تو چار مینار کے مینار چلا چلا کر یہ اعلان کریں گے اسی ملک میں ہم حکمران تھے، اسی ملک میں ہم ذلیل و خوار ہوئے،
اسی ملک میں ہم نے بابری مسجد کو تعمیر کیا تھا، لیکن بابری مسجد بھی شہید ہو گئی۔ چار مینار کے مینار چلا چلا کر کریں گے۔ موسیٰ نبی نے ہمارے آبا و اجداد نے وضو کیا تھا اور مکہ مسجد میں سجود ادا کیا تھا۔ ارے بھائی، اگر حکمران بنے ہیں تو ہماری تاریخ سے بھی واقف ہو جاؤ۔ ہم نے ہندوستان کے لیے جو جو کیا ہے اس سے واقف ہو جاؤ، تب تم خود ہمارے سامنے ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ بہرحال ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان 135 کروڑ عوام کا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا۔ میں جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آج یوم پیدائش کے موقع پر ہندوستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خصوصاً کرناٹک کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، میسور کی جیالوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہندوستان کے کروڑوں سے ہندو بھائیوں کو اور کروڑوں مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں اس دائرے سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہندوستان کے عوام میں ملک کی محبت عطا فرما، حضرت ٹیپو سلطان شہید کی جیسی حب الوطنی کا جذبہ عطا فرما، حضرت